میرے جان جوانی پاکستان، میرے جان جوانی پاکستان، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ پھولوں کی کہانی، پھولوں کی کہانی۔ ہم لوگ زبان کے پکے ہیں، ہم اپنا چلن نہ چھوڑیں گے، یہ جان چلی جائے بے شک رشتہ نہ وطن سے توڑیں گے، بیکار کبھی نہ جائے گی اجداد کی جو قربانی ہے۔ ہم گلگت بلتستانی ہیں۔ گلگت بلتستان کے غیور اور محب وطن باسیوں کو جشن آزادی گلگت بلتستان مبارک ہو۔ اس وقت میں نیو یادگار شہداء سکردو میں موجود ہوں اور یہاں پر جشن آزادی گلگت بلتستان کی مناسبت سے تقریب ہو رہی ہے۔ آج صبح مختلف سرکاری اور نجی اسکولوں سے یوم آزادی گلگت بلتستان کی مناسبت سے ریلیاں نکالی گئیں اور یہاں پر ایک بڑا اجتماع تھا جہاں پر مقررین نے جشن آزادی گلگت بلتستان کی مناسبت سے تقاریر کی۔ کمشنر بلتستان ڈویژن اور نامور مورخ خواجہ قاسم نسیم سمیت دیگر مقررین نے آزادی کی اہمیت اور گلگت بلتستان کے باسیوں کی آزادی کے لیے کی جانے والی کوششوں کا ذکر کیا اور اس عہد کا اظہار کیا گیا کہ گلگت بلتستان اور وطن عزیز پاکستان لازم و ملزوم ہیں۔ گلگت بلتستان کے باسی محب وطن ہیں اور گلگت بلتستان کے باسی وطن عزیز پاکستان کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہاں پر مختلف اسکولوں کے بچوں نے بالخصوص اسوہ ایجوکیشن سسٹم ہائی اسکول نمبر 1 اور دیگر اسکولوں کے بچوں نے یہاں پر مختلف ٹیبلوز پیش کیے، ملی نغمے پیش کیے جس میں حب الوطنی کے جذبات جو ہیں وہ نمایاں تھے۔ پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹ ورک بھی اس بار کافی متحرک نظر آئی اور پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹ ورک اس بار بہت ہیوج کراؤڈ یہاں پر لے کر آئی۔ یہ گراؤنڈ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور اس وقت ہمارے ساتھ پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹ ورک کے صدر وزیر افتخار علی صاحب موجود ہیں۔ سر، آج جشن آزادی گلگت بلتستان کا موقع ہے، کافی گہما گہمی ہے اور پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹ ورک بھی بچوں کو آج بڑی تعداد میں باہر لے کر آئی ہے۔ وطن پرستی اور بچوں میں وطن سے محبت کے جذبات پیدا کرنا کتنا ضروری ہے؟ تھینک یو انجم بھائی۔ یہ میں تو سمجھتا ہوں یہ ہمارا ایک مذہبی فریضہ ہے، دینی فریضہ ہے اپنے وطن سے محبت کرنا اور ریلی نکالنا، اس طرح کے پروگرام کرنا وطن پہ احسان نہیں ہے، اب ہمارا اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس دفعہ ہمیں اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں اس وقت بارڈر پہ بھی ٹینشن ہے انڈیا کے ساتھ آلریڈی، تو اس وقت ہم نے اپنے بچوں کو اور ہم سب نے مل کر وطن کے ساتھ اظہار یکجہتی اور محبت کا اظہار کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ تو اس لیے آج پین کی طرف سے تقریباً 25,000 بچوں نے شرکت کی آج کی ریلی میں، تو میں اپنے تمام پرائیویٹ اسکول والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہمارے جو پین کے پرنسپلس ہیں، جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ سب کو بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس بات کا بھی عزم کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جب بھی وطن کے لیے اپنے ضرورت پڑی تو ہم اپنے تن و من قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہے۔ شکریہ سر۔ بہت شکریہ وزیر افتخار علی صاحب، پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹ ورک کے صدر اور اسوہ ایجوکیشن سسٹم میں بطور صدر معلم اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بچوں کے اندر حب الوطنی کے جذبات پیدا کرنا ضروری ہے۔ اس وقت ہمارا ازلی دشمن اپنے ناپاک عزائم پر ڈٹا ہوا ہے اور وہ وطن عزیز کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے، لیکن وہ شاید بھول چکا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام نے 48 میں ان کی افواج کو یہاں سے بھگا دیا تھا، ان کو شکست فاش دی تھی اور اب بھی دشمن اگر کسی طرح کا ایڈونچر کرتا ہے تو گلگت بلتستان کے عوام وطن عزیز کی سلامتی کے لیے مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس عزم کا آج یہاں پر بھرپور اظہار کیا گیا ہے۔ تو آج جو تقریب میں شریک مہمانوں سے بھی بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو علم ہے، ہم 1 نومبر جو گلگت بلتستان کا آزادی کا دن ہے اس کو منانے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ آزادی ہم نے حاصل کی ہے، ہمارے جو اسلاف تھے انہوں نے قربانیاں دی ہیں اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے، اپنا خون بہایا ہے۔ کئی گھر اجڑ گئے ہیں، کئی مائیں بیوہ ہو گئی ہیں، کئی بہنوں سے ان کے سر کا سایہ والد کی شکل میں، بھائی کی شکل میں چھن گیا اور یہ آزادی ہمیں ملی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہوتا آزادی لینے کا، یہ ہمیشہ خون کی قربانی آپ سے مانگتا ہے۔
اب ہم کیا کر سکتے ہیں جو اس وقت ہم اس آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں؟ یہ ہماری اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اسلاف کی ان قربانیوں کو رائیگاں نہ جانے دیں. اس قربانی، اس آزادی کا ہم اپنے تن من دھن سے اس کی حفاظت کریں اور اس ملک اور گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. اتحاد اور محبت کے ساتھ ہم آپس میں رہیں اور یوں ہی یہ ملک پھلتا پھولتا رہے اور دنیا کے نقشے پہ اس کا وجود تا قیامت اسی طرح رہے. تھینک یو. آج ہمارا گلگت بلتستان کے یوم آزادی کا دن ہے، اور یوم آزادی کا دن ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ آزادی جس مشکل سے حاصل کی گئی ہے اس کے نشو نما کرنا، اسے پروان چڑھانا بھی اتنا ہی لازم ہے اور اس کے لیے بھی اتنی ہی محنت درکار ہے. ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے، اپنی اولاد کی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس قوم کو آزاد کروایا تھا. تو ہماری موجودہ نسلوں پہ فرض ہوتا ہے اور ہم سب پہ فرض ہوتا ہے کہ ہم اپنے شعبۂ زندگی میں اپنا بھرپور فرض ادا کریں تاکہ ہماری اس حاصل کی گئی آزادی کا ہماری قوم و ملت کو فائدہ ہو سکے، ان کی زندگی میں بہتری لائی جا سکے. بہت شکریہ.